اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ سرکار کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں، غور سے سنیں آپ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور اس میں کوئی قباحت کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب جو ہے یہ عطائی علم مانتے ہیں۔ ذاتی علم حضور کے لیے اگر کوئی مانے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، اس لیے کہ صفت ذاتی میں وہ شریک کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ۔ اس لیے جو ہے ہم ذاتی علم نہیں مانتے ہیں بلکہ عطائی مانتے ہیں، عطائی۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، غیر محدود ہے، غیر منحصر ہے، سمجھے آپ؟ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو خوبیاں ہیں اور جو علم ہے وہ محدود ہے، منحصر ہے، سمجھے، اور عطائی ہے۔ لہٰذا اس میں شش و پنج میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ جو ہے جب اپنے انبیاء علیہم السلام کو معجزات سے نواز سکتا ہے اور اولیاء کرام کو کرامات سے نواز سکتا ہے، اختیارات و تصرفات سے نواز سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علم غیب کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ چاہے تو نواز سکتا ہے۔ اب سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ دلیل سنیے، ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل، کیونکہ بحر الرائق جلد 3 صفحہ 94 مطبوعہ مصر میں ہے، وفی الخانیۃ والخلاصۃ لو تزوج بشہادۃ اللہ ورسولہ لا ينعقد ویکفر لاعتقادہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعلم الغیب، اور ایسا ہی بزازیہ میں۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی گواہی کے ساتھ اگر کسی نے نکاح کیا تو نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اور وَيُكَفَّرُ لِاعْتِقَادِهِ، اور یہ تکفیر کی جاتی ہے اس شخص کی جو اعتقاد رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ جواب سنیے، جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، سمجھے؟ یعنی غیب کی دولت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کسی کو غیب پر مطلع کرے۔ تب مطلع کرنا، سمجھے آپ، یا علم غیب عطا کرنا، غیب کا علم دینا، سمجھے آپ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ غیب پر مطلع کرے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ذاتی علم پر مطلع کرے، عطائی علم پر مطلع کر سکتا ہے۔ تو جن آیات قرآنیہ کے اندر نفی کی گئی ہے سرکار کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ ذاتی علم نہیں ہے۔ ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، غیر محدود اور غیر منحصر علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ رہا یہ کہ منحصر، محدود اور عطائی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اپنے رسولوں میں سے، رسول جو ہے رسول کی جمع ہے، اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی انبیاء علیہم السلام کو چنا گیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو اور انبیاء علیہم السلام کو جب علم غیب کی دولت سے نوازا، عطا فرمایا اللہ نے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سید الرسول ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تو آپ کو تو بدرجہ اولا اللہ نے علم غیب کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور فرمایا لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔
خدا کسی کو غیب پر مسلط نہیں فرماتا مگر رسول مرتضیٰ کو۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو سکھانے کا لفظ بتا رہا ہے کہ ذاتی علم حضور کے پاس نہیں ہے، عطائی ہے، تبھی تو سکھایا۔ اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، خدا نے سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر فضل عظیم ہے۔ اللہ کا تم پر فضل عظیم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ فضل عظیم سے مالا مال کرنا یہ سب اللہ کی عطا ہے، تو اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس تعلق سے شش و پنج میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو قرآن کو نازل کیا اللہ نے اپنے حبیب پر، اور اپنے حبیب کو سکھا دیا پورا قرآن، اور پورے قرآن میں ہر شے کا بیان۔ اگرچہ ہم لوگ نہیں پہچان سکتے، بڑے بڑے فقہ مفتیان کرام نہیں پہچان سکتے، قرآن عظیم میں سب کچھ نہیں پتہ لگا سکتے، نہیں پہچان سکتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان آیات قرآنیہ کے حقوق، رموز اور اسرار کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوا جب قرآن کو جانتے ہیں تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے، سمجھے؟ اور حدیث شریف میں ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا اٹھائی، میرے پیش نظر فرما دی، تو میں اسے اور جو کچھ اس میں روز قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جیسے اپنی اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، ایسے دیکھ رہا ہوں۔ تو ساری کائنات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے روشن ہے، اور یہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا اخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، ہمیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش سے جنتیوں کے اور جہنمیوں کے اپنے اپنے منازل میں داخل ہونے کی خبر دی۔ اہل جنت کو خبر دی کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، اہل نار کو خبر دی کہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان اللہ زوّا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو ملاحظہ فرما لیا۔ اور حدیث میں ہے تجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز مجھ پر روشن ہوئی اور میں نے پہچان لی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہر چیز کا علم حضور کو حاصل ہے۔ اور فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اللہ نے حضرت آدم کو، تو کیا حضور کو نہیں جنا، نہیں سکھائے؟ اور امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرَفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشَفًا مِّنَ الدِّيَمِ، سب کے سب رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض کے متلاشی ہیں، اور سب کے سب ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کا ایک چھینٹا یا بارش کا ایک چلو پانی، سمندر کا چھینٹا یا بارش کا چھینٹا، سب ایسے ہی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ اور فرمایا حدیث پاک میں علمت ما فی السماوات والارض، میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور فرمایا قطرت فی حلقی قطرۃ فعلمت ما کان وما یکون، میں نے جان لیا کہ میرے حلق میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا تو میں نے جان لیا ما کانا وما یکون، جو ہو چکا اس کو بھی پہچان لیا اور جو قیامت تک ہوگا اس کو بھی پہچان لیا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے ما من شیء کنت لم ارہ الا وقد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، سمجھے؟
یعنی میں نے دیکھا اپنی اس جگہ سے یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، مگر یہ سب ہے اللہ کی عطا سے ہی، اللہ کی عطا کرنے سے ہی۔ اور حدیث میں تجلی لی ما بین السماء والارض، میرے لیے روشن ہو گئیں وہ ساری چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں۔ اور حدیث میں ہے علمت ما بین المشرق والمغرب، سمجھے، میں نے سب جان لیا جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی اخبرنا بما کان و بما ہوا کائن، جو کچھ ہو گیا اس کی بھی خبر مجھے دے دی اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دے دی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، براہین ہیں، بہت سارے دلائل ہیں جن سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب کی دولت سے نوازا ہے۔ تو اس میں جو ہے کسی کو شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جس طریقے سے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نواز سکتا ہے، اولیاء کرام کو کرامات سے نواز سکتا ہے، اختیارات اور تصورات سے نواز سکتا ہے، ایسی اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب پر بھی مطلع فرما سکتا ہے۔ ان تمام آیات اور احادیث کریمہ سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، مگر کچھ لوگ نہ رسول کے فرمانے پر یقین رکھتے ہیں نہ خدا کے ارشاد پر یقین رکھتے ہیں، وہ دونوں سے انکار کرتے ہیں اور بس کہے جاتے ہیں کہ رسول غیب نہیں جانتے تھے، اور بے ایمانی اور دھوکے اور فریب سے ان نصوص کو اپنی برہان بناتے ہیں جن میں علم ذاتی مراد ہے۔ جہاں سرکار کے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں علم سے مراد علم ذاتی ہے کہ رسول کو ذاتی علم نہیں ہے، ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان سے کہو کہ ارے نادانو، عبارت میں الغیب سے مراد علم ذاتی ہے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تم اسے بھی مطلقاً علم غیب کا انکار سمجھتے ہو، تو بحر الرائق پر تو ایمان رکھتے ہو مگر قرآن و حدیث پر ایمان نہیں رکھتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے اپنی حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ علم عطائی ہے۔ اب وہ سوال سنیے آپ کہ اللہ اور رسول کی شہادت سے نکاح ہوگا کہ نہیں، سمجھے آپ؟ تو نکاح تو وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ دو گواہوں کا الگ سے ہونا شرط ہے نکاح کے لیے۔ رہا یہ کہ اگر کوئی شخص خدا اور رسول کی شہادت سے نکاح کرے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح منعقد ہونے کی شرط گواہوں کا رہنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا نکاح الا بشہود، مسلمان کے نکاح میں دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کا حضور شرط ہے۔ جو عاقل و بالغ ہوں اور یہ سمجھیں کہ نکاح ہو رہا ہے وہ کون سا نکاح ہے؟ جو خدا سے غائب ہو۔ اگر صرف خدا کی شہادت سے نکاح کرتا یا فرشتوں مثلا کرامن کاتبین کی شہادت سے کرتا، جب بھی باطل ہوتا۔ جب بھی باطل کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ یہاں نکاح کی شرط نہیں پائی گئی، الگ سے دو گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ جو دلیل پیش کی گئی تھی کہ یہ اعتقاد رکھنے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تو اس کا جواب بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہر صاحب ایمان کو یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم غیب عطائی ہے، یہ اللہ نے عطا فرمایا اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس میں الجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان تمام براہین اور ان تمام آیات قرآنیہ پر، احادیث کریمہ پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔